باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے جو خدا تعریف کے لائق ہے، اور درود محمد والے محمد کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جس کے صدقے میں خدا نے ساری کائنات بنائی۔ جی ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور جو مسلمان مومن اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ ملے، آمین الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو بہت رحیم ہے، جو بہت کریم ہے، اور تمام درود و سلام اس خاتم المرسلین کے لیے جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی میزبان سیما عباس تہہ دل سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ پروگرام بزم نساء لے کر ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں، اور دعا گو ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں، سلامتی کے ساتھ ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین الہی آمین۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہم نے 8 شوال کا دن بہت ہی غمزدہ ہو کے گزارا، کیونکہ ساری امت مسلمہ پر کل بہت ہی قیامت کا دن گزرا تھا۔ کافی اس سلسلے میں ہدایت ٹی وی پہ پروگرام بھی نشر ہو رہے تھے، تو آج اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے اپنی مہمان خصوصی ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے، تاکہ جو خواتین ہیں تو ہم آپس میں مل کر بھی اس پر بات کر سکیں، اور آپ بھی اگر کوئی ان سے سوال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، تو ہماری آپ نے دعوت قبول کی محترمہ غزالہ شیرازی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے کرنا چاہوں گی۔ شاعر کچھ اس طرح سے کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کافر کی جس نے گردنیں خم کی تم ہی تو ہو، بے شک جس سے نظام کفر ہے برہم تم ہی تو ہو۔ ہر شے سے پہلے نور تمہارا ہوا ہے خلق، کون و مقام سب سے مقدم تم ہی تو ہو۔ باطل کا ہر اصول مٹایا جہان سے، لرزا ہے جس سے شرک کا عالم تم ہی تو ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باطل کو سر اٹھانے کی جرت نہ پھر ہوئی، حق جس کے دم سے آج ہے محکم تم ہی تو ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خم تھے ملک بھی پے کرے خاکی کے روبرو، نور جبیں حضرت آدم تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رے خیال یتیم و اسیر کا، جس کو درد غیروں کا پیہم تم ہی تو ہو۔ بے شک، بے سبحان شک۔ اللہ۔ سردار خلق بیٹے ہیں بھائی خدا کا شیر، نازا ہے جس پہ خالق عالم تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیدا کے ہر خیال سے بڑھ کر تمہاری ذات، حق یہ ہے کہ حق کے بعد معظم تم ہی تو ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، یہ ماہ شوال ہے۔ اس ماہ میں جہاں ہم نے بہت ساری خوشیاں عید کی منائی ہیں، اس ماہ کی 8 تاریخ کو ایک بہت ہی المناک حادثہ تاریخ میں رقم ہوا، بے شک، اور یہ اگر میں کہوں کہ یہ 20ویں صدی کا سب سے المناک سانحہ تھا، سب سے بڑا ظلم و بربریت کا واقعہ، جو کہ یکم مئی 1925 کو آل سعود نے جنت البقیع کے روزے کو جب مسمار کیا تھا، اور 8 شوال یہ تاریخی المناک واقعہ اس دن رونما ہوا، جس کو ہم بڑے ہی عقیدت سے، بڑی تعزیت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور اس موقع پر ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو اس موقع پر جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس سوگ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔
اور ابھی جیسے صدف نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت محترم جو ہے ہمارے مہمان آج موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو ابھی ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بہت سی معلومات اس تاریخی جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو منفی سوچیں، جو سلفی سوچیں رکھی گئی موجود تھیں، ان کی ابتدا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت سے ہو گئی تھی جب جنگ خیبر میں ان کو جو ہے شکست ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لگاتار ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے کئی اہل بیت کے گھرانے کی جو ہے بے حرمتی کی، یعنی ان کے قبرستان میں جا کر اور کئی جگہوں پر جو ہے حملے کیے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے ان کی طرف سے اقدامات ہوئے. لیکن یہ پے در پہ واقعات جو ہیں کسی طرح سے بھی شیعان اہل بیت کو جو ہے وہ کسی طرح کمزور نہیں کر سکیں. اگر آج آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ جو یہ جارحیت ہو رہی ہے، چاہے آپ یمن میں دیکھیں، چاہے آپ پاکستان میں دیکھیں، چاہے آپ عراق میں دیکھیں، اگر جہاں جہاں شہیدوں کا ایک قطرہ خون بہہ رہا ہے تو وہاں پر ہزاروں جو ہیں وہ جیالے حسین کے نام لیوا وہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ بھی اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ تعزیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کالز کر سکتے ہیں. لیکن اب میں بڑھتی ہوں اپنے مہمان کی طرف اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی اس تاریخی واقعے کے حوالے سے. آپ ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس واقعے کے لحاظ سے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کس بنیاد پر جو ہے انہوں نے یہ ظلم کیا آل سعود نے، اور اس کے پیچھے کیا تاریخی حیثیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جیسے آپ یہ کویسچن کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں. جی ضرور. کائنات عالم میں جو سب سے پہلا قبرستان بنا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بنا ہے. بے شک. اور مکہ مکرمہ میں جناب پیغمبر گرامی اسلام نے قبرستان کی بنیاد ڈالی. اور کائنات عالم میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے، قبروں کی حرمت کی جاتی. بے شک. قبروں کی بے حرمتی کہیں نہیں ہوتی. بے شک. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر یہاں پہ آپ کسی قبر کی بے حرمتی کریں تو آپ کو سزا ملے گی. بے شک. اور اگر وہ بے حرمتی ایسے لوگ بھی کریں جو بالکل اپنے میتوں کو دفن ہی نہیں کرتے، ان کو جلا دیتے ہیں، اگر وہ بھی بے حرمتی کریں گے تو ان کو بھی ضرور پنش ملے گی. بے شک. اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ قدر کرنے والی چیز ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان پہ جانا چاہیے، ان کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. بے شک. اور پھر قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہے کہ ان قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا. بے شک. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں سے مردوں کو باہر نکالا جائے گا. اور جب قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا تو وہ قبر خود بے حرمتی کی شکایت کرے گی خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ مجھے بے حرمت کیا گیا، مجھے خراب کیا گیا، مجھے مسمار کیا گیا. بلکہ یہاں تک ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہی ہے، شریعت رسول سلم ہے کہ قبروں کو رکھو، ان کو تیار رکھو، سیٹ رکھو، ان پہ کتبے لگاؤ، سبحان اللہ. ان کو خراب نہ ہونے دو، ان کو ٹوٹنے نہ دو. اور اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام نے جو قبرستان کا تصور دیا ہے وہ شہر کے درمیان میں دیا ہے. اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ شہر سے باہر قبرستان بنایا جائے، نو، ویرانے میں نہیں، شہر کے اندر درمیان میں قبرستان بنایا جائے، جس کے لیے کچھ فوائد ہیں کہ ہم گزریں گے تو ہم کچھ پڑھیں گے، بے شک. ہم ان کو کچھ بھیجیں گے، ہم گزریں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی. ہمیں یہ خیال ہوگا کہ اس طرح ہم نے بھی جانا ہے، اسی طرح جا کے ہم نے سو جانا ہے، اللہ جانے کوئی ہمارے پاس آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ درمیان میں قبرستان بنایا جائے تاکہ آتے جاتا ہے بندہ عبرت حاصل کرے، بندہ سمجھے، بندے کو پتہ چلے کہ میں نے یہاں جانا ہے. اور مولانا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ایک بہترین خطبہ ہے اس کا قبرستان میں گزرتے ہوئے جو انہوں نے دیا ہے، اور وہ خطبہ اگر بندہ پڑھ لے تو قبروں میں رہنے والوں سے جتنا پیار ہو جاتا ہے.
صحیح بات۔ اور آپ یہ سوچئے کہ قبر جو بنتی ہے، جو بناتا ہے، جو کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ میرے دادا کی قبر ہو، سوچنے کی بات ہے، آپ اس کو خراب کریں تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا، کیونکہ وہ میرے دادا کی عزت ہے، ایک میرے دادا کا احترام ہے، بے شک۔ ایک میرے دل میں ان کی محبت ہے، وہ بے حرمتی میں برداشت نہیں کر بے سکتی۔ شک، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کسی بھی قوم کے، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی ملت کے، کہیں بھی کوئی سردار، کہیں بھی کوئی بڑا آدمی، اس کا مقبرہ بنایا جاتا ہے، اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کے مقبرے بنا کے اس کو بلند کر کے یاد رکھا جاتا ہے کہ جی اس نے پاکستان کو بنایا۔ قائد اعظم کی مزار دیکھ لیجیے، بالکل بالکل انہوں نے پاکستان کو بنایا، انہوں نے مدد کی، دیکھ لیجئے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی کام کر کے جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شعر ہے بہت اچھا، سعادت مند ہو کے جی کہ بعد از مرگ عالم میں ہما کے بال کا مصرف بجز افسر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو کچھ کام کر کے جاتے ہیں، کچھ دنیا کو بتا کے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی نام پیدا کرتے ہیں، کوئی اچھائیاں کرتے ہیں، تو ان کی قبریں خود بخود جاگتی ہیں، بے بے شک، شک۔ بے شک۔ کوئی جگاتا نہیں ہے، خود بخود جاگ جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گی کہ بے شک میرے ٹاپک سے اتنا اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بن بھی سکتا ہے کہ جناب فضا کی قبر کو دیکھیے سیریا میں، ماشاء اللہ، لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہاں پہ یمانی بکتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یوں ہوتے ہیں جو سعادت مند ہو کے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی قبروں پہ یوں لوگ جاتے ہیں اور ان کی قبریں یوں جاگتی رہتی ہیں، ان کے سبحان کبے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ قبر کو منہدم کر دینا یا خراب کر دینا یا قبروں کی بے توقیری کرنا، یہ تو اسلام نے تو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو آپ کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک جی سوال آپ سے فرمائیے۔ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں جنہوں نے یہ اقدام کیے ہیں، جنہوں نے اس کو منہدم کیا ہے قبروں کو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کے بعد رسول کو بھی مانیں، بے شک، اور رسول اکرام کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو وہاں پر دفن کیا تھا، یعنی کہ اس جنت البقیع کے جو میں کہنا چاہوں کہ اس کی رسم جو ڈالی تھی مدفون کرنے کی ہستیاں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ تو یعنی کہ اگر وہ رسول کو مانتے ہیں تو ایک طرح سے تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے ان کی، اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ عقیدہ بھی رکھ لیا ہے کہ قبروں کی جو ہے بے حرمتی کی جائے، اور وہاں پہ دعائیں مانگنا، ان سے کچھ اپنی جو ہے منتیں مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اختلاف نہیں نظر آتا ہے ان کی ایک سوچ میں اور ان کی پریکٹس میں؟ آپ دیکھیے جی، شروع ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی بنیاد رکھتا ہے، مثال کے طور پر کسی چیز کی بنیاد رکھی کسی ہمارے بزرگ نے، وہ چیز ہمیں پیاری تو لگے گی، اس لیے بھی بہت پیاری لگے گی کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ بالکل۔ کوئی مسجد بناتا ہے تو ہمیشہ وہ یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے مسجد بنائی، دیکھو اس کے فاتحہ ضرور پڑھ لینا کیونکہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ بالکل۔ اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا جنت البقیع کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جنت البقیع کی بنیاد کس نے رکھی؟ پیغمبر گرامی اسلام نے، پہلا اصحابی دفن کیا پیغمبر گرامی اسلام نے، بالکل۔ اور اصحابی کے بعد پھر ایک انصاری وہاں پہ دفن ہوئے، وہ کس نے دفن کیے؟ سرکار پیغمبر گرامی اسلام بے نے، شک۔ اور اس کے بعد سرکار کے پورے خاندان کے لوگ وہاں، بالکل، ان کے اور ازواج، آپ یہ دیکھیے 9 ازواج مطہرات وہاں موجود ہیں، پیغمبر کی بیویاں 9۔ اس کے بعد سرکار پیغمبر کے اپنا نواسا سرکار حسن مجتبی علیہ السلام، اس کے بعد جناب علی زین العابدین جو عبادتوں کی زینت ہے، اس کے بعد جناب محمد باقر علیہ السلام، اس کے بعد سرکار صادق آل محمد علیہ السلام، یہ ایسی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی شہزادی سردار، وہ دفن ہے وہاں پر۔ تو پیغمبر نے یہ جگہ اپنے دست مبارک سے تیار کروائی، بے شک، اور کروا کے پھر اس میں ایسی ہستیوں کو مدفون کیا کہ جن کے بارے میں آپ یہ سوچئے، میں ایک جملہ کہوں گی جو میرا سارا جواب ہوگا۔ شام ہوتی ہے نا، پیغمبر کی قبر پہ 2000 بلب چلتا ہے،
اور سیدہ طاہرہ کی قبر پہ ایک روشنی نہیں ہوتی. کیا پیغمبر خوش ہوتے ہوں گے؟ مجھے اس سوال کا جواب لوگوں سے چاہیے کہ اگر خدا نے خواستہ پیغمبر کی زندگی میں سیدۃ النساء العالمین کی شہادت ہو جاتی تو کیا پیغمبر ان کی قبر کو اس طرح چھوڑ دیتے؟ مجھے یہ پورے عالم اسلام سے میرا یہ سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے. بالکل. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ پیغمبر نے قبرستان کو بنایا ہے، اس قبرستان کا کتنا احترام کیا جائے، کتنی اس کی عزت کی جائے، کتنا اس کو بنایا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ 1220 ہجری تک یہ قبرستان جو تھا اس کو کسی نے خراب نہیں کیا. بالکل. وہ عثمانیہ حکومت جب تک رہی ہے انہوں نے قبے بنائے ہیں، ہر سال نئے سے نیا قبہ تیار کرتے تھے، ہر سال اس کا خیال رکھا جاتا تھا، صاف و ستھرا رکھا جاتا تھا. لوگوں کو پتہ تھا کون سی قبر مبارک کہاں پر ہے، کن کی قبر مبارک ہے. مرکز مبارک پر لوگ آتے تھے، لوگ جاتے تھے. لے لیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے دن کے مطابق میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا. جی ضرور. اس نے رنج و غم کر دیے ہیں کہ جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ کل جو پروگرام میں نے دیکھا ٹی وی پہ تو یقین کیجیے کہ میں اتنا رویا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنے مصیبتیں اٹھائی ہیں اہل بیت نے اور جناب شہزادی کونین نے، اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. 1925 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے مستقل نہ کہ ان کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا ہے بلکہ ان کی جو قبر مطہرہ ہیں ان تک کو مسمار کر دیا گیا. بالکل. جتنا بھی اس پہ مذمت کی جائے، جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. چند اشعار اگر آپ اجازت دیں تو میں بسم اللہ کہہ سکتا ہوں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یہ امام زمانہ جب تشریف لے کے آتے ہیں جناب شہزادی کونین کی قبر مطہرہ پر تو اس میں رقم بند کیا ہے شاعر نے. آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر، میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر، میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر. ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر، ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں. چپکے چپکے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، چپکے چپکے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں. صبت لیا کی ہے صدائیں مرقد کے اندر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بی بی فرماتی ہیں آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں جو دنوں پہ پڑتی تبدیل راتوں پہ بدل جاتی، جو پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے. آج بھی محل شاہوں کے روشن ہے مگر تیری قبر مطہرہ پہ نہ صاحبہ ہے نہ کوئی دیا ہے. عجب نہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی ہو، بیٹی تیری قبر پر اب تک نہ سایہ ہے،
बेटी तेरी कब्र पर अब तक नहीं कोई साया, जैसे था बेरो कफन करबल में तेरा जाया। कहती है ये मिट्टी से मिट्टी कब्र पैगंबर, ज़हरा या ज़हरा, ज़हरा या ज़हरा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी नाज़रीन, आज हम 8 शव्वाल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप भी इसमें फ़ोन कॉल करके शिरकत हासिल कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, देखा गया है कि कायनात में कोई मज़हब भी और दीन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन्होंने अपने पेशवाओं और रहबरों की आखिरी निशानियों तक को मिटा दिया हो, बल्कि हर दीन ये सबक दे रहा है कि अपने पैरोकारों और मानने वालों की आखिरी निशानियों को संभाल के रखना है, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना है। तो आज नाज़रीन हम इसी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपने हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।